ایک انسان اس کو 10 سال کی قید اس لیے مل رہی ہے. آپ یہ سوچو, یہ پاکستان کے انصاف کا کو کہتے ہیں نظام کے اس سے بڑا میں منہ پہ تھپڑ نہیں ہوگا. کیا ہے, ایک آدمی جس نے آپ کے میرے پیسے کا ڈاکہ ڈال کے سارا میرا پیسہ اٹھا کے لندن میں لے گیا, ہاں, اور پتہ نہیں اور دنیا کے کن حصوں میں لے کر گئے, اس کو میں باعزت وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے, ہم کتنے بے غیرت ہیں ہم پاکستانی کتنے بے غیرت ہیں, اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے کے جج کے سامنے پیش کر کے سلوٹ کر کے, ساری پولیس اس کو جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کو پروٹوکول دی, سلوٹ کیا, ایک دن میں اپنے کیسز سے اس کو وہ لانڈری کر کے باہر نکال دیا. اور عمران خان نے کیا کیا, عمران خان نے تو اپنے لوگوں کو یہ جا کے بتایا کہ یہ آپ کا ووٹ چوری کرنے لگے ہیں. یہی بتایا تھا نا کہ جو آپ کو دھمکی جو آئی تھی, وہ جو ڈونلڈ لو نے باجوہ کو پیغام بھیجا تھا, وہ یہی تھا اس کی گورنمنٹ گرا دو. تو کس کا ووٹ چوری ہو رہا تھا؟ لوگوں کا. اس نے کیونکہ اپنے ان کے لوگوں کو جا کے بتا رہی ہے تمہارا ووٹ چوری ہو رہا ہے, اس کو تم نے 10 سال کی سزا دے دی. تو ووٹ چوری ہونے پہ, ان کو انفارم کرنے پہ 10 سال کی سزا, اور اگر میرے سارے پیسے لوٹ کے چلا جائے اس کو میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہی ہوں. پاکستان کو اپنا بھی, ہمیں بھی تو اپنا سوچنا ہوگا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ ہمارا نظام ہمیں قبول ہے؟ نہیں قبول, مجھے تو نہیں قبول. میرے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, میرے بھانجے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, میرے بیٹے کی انہوں نے بزنس ریپ اپ کروا دی کہ اس کے کوئی کنسٹرکشن اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. ہمیں قبول ہے اگر ہمارا خیال ہے کہ اس سے ہمارے بھی اس کا, ہم اگر اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اپنے بھائی ہمارا کر رہا ہے, اگر ہم اس کی بھائی کا خدمت کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, تو پاکستان کی ہماری انڈائریکٹ یہی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی چیز کی قربانی دینی پڑے, عمران خان تو بہت دفعہ کہہ چکا ہے, کیا مفت کا تو کچھ نہیں آنا, ہمیں کوئی قربانی تو دینی پڑے گی. تو اس میں کیا ہو گیا کہ قربانی دیتی, اپنا ہی ملک ہے, اپنی اگلی نسلوں کے لیے ہم کر رہے ہیں نا. تو اس میں لوگوں کو نہیں ڈرنا چاہیے. کیا چیز آج بچا رہے ہیں, روزی بچا لیں گے, تھوڑے سے پیسے بچا لیں گے. یاد رکھیں عمران خان نے کیا کہا تھا, میں آج ابھی عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا تھا. آپ پوچھیں نا, میں جب آ کے میسج دیتی ہوں میں ان سے پوچھ کے آتی ہوں, ایک ایکسٹرا بات نہیں کرتی. جب میں ان کا پیغام دیتی ہوں تو ان کے الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں, یاد کرنے پڑتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ایگزیکٹلی بتاؤں. اور آج انہوں نے یہ کہا تھا, اگر ہمیں کراس ایگزامینیشن کرنے دیتے ایمبیسڈر کی, تو ہم نے صرف 2 سوال ان سے پوچھنے تھے, اور وہ 2 سوال یہ تھے. پہلا سوال آپ ایمبیسڈر سے کہ آیا کبھی آپ کو ایسا پیغام جس کا سائفر آپ نے پاکستان بھیجا, آپ کو کبھی یہ ایسا پیغام ملا ہے زندگی میں؟ انہوں نے کہنا تھا یقیناً نہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ سائفر پیغام جو سائفر کے ذریعے گیا ہے, یہ پیغام کس کو بھیجا گیا ہے, اور اس کو جواب دینا تھا جنرل باجوہ کو. یہ 2 سوال تھے. اب انہوں نے کہا ان 2 سوالوں کی وجہ سے انہوں نے کراس ایگزامینیشن وٹنس کی نہیں ہونے دی. اب آپ اسی سے سمجھ لیں, یہ 2 تھے. ڈونلڈ لو نے کس کو پیغام بھیجا؟ جنرل باجوہ. آپ کاغذ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کس قسم کا کوٹ ہے, کاغذ ڈھونڈ رہے. وہ کہتے ہیں کاغذ کدھر گیا؟ عمران خان کے پاس کاغذ نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اٹھا لیا کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ ملٹری والے ہوتے ہیں, ایسے ان کی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ ڈونلڈ لو کو بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے جو پیغام بھیجا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ امریکن لاء کے خلاف ہے اور یہ انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف ہے, اور ہم کوئی بات کر نہیں سکتے. کوئی بات نہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کریں. ہمارے ملک کے ساتھ اتنا جو حال ہوا ہے پچھلے 2 سال میں, کیوں نہیں ہم سوال اٹھا سکتے؟ ہمیں جرات نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں ڈرنا کس چیز سے چاہیے؟ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ آواز اٹھائیں.